جسم انسان کا اگر وہ خواب میں دیکھے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، کچھ حصوں میں بٹ گیا ہے جی، اور اس کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، اس کو درد بھی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب برا نہیں، بلکہ یہ اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کے 4 یا 5 جتنے ٹکڑے ہوئے ہیں اتنی اس کی اولاد ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک تو نشانی کی ہے، ہم جگر گوشہ کہتے ہیں نا اولاد کو، جو بیٹیوں کو کہتے ہیں، دل کا ٹکڑا ہے، یعنی وہ جسم کا حصہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی فرمایا تھا، انما هو بضعۃ منی، وہ میرے جگر کا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو اگر آپ کے جسم کے حصے ہو جائیں تو اس کا مطلب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی اولاد دے گا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک حوالے سے اس میں تھوڑا سا اشارہ اور تنبیہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا جو خاندان ہوتا ہے، اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ بھی گویا کہ اس کے دست و بازو ہوتے ہیں، وہ جسم کا حصہ ہی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اولاد ہمارے جسم کا حصہ ہے تو ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہ بھی ہمارا ہی جسم کا حصہ، ہم نے ایک ماں کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا ہے، جی، تو وہ بھی ہمارے اعضاء بدن ہیں۔ اور ویسے بھی اہل ایمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جسد الواحد، وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو آنکھ سے جو ہے نا وہ آنسو ٹپکتے ہیں، تو وہ سب کے سب ایک جسم کی مانند ہیں۔ تو اعضاء کا اس طرح سے بکھر جانا، تو یہاں پر بہن بھائیوں میں یا کہیں رشتہ داروں میں یا جتنے حصے الگ ہوئے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے اس کی کوئی علیحدگی، کوئی دوری، کوئی اختلافات، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہاں پر تکلیف نہیں ہوئی، موت نہیں آئی، وہ اپنے جسم کے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، فوت نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اختلافات ہیں ان کو حل کریں اور انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے، حل ہوں گے، لیکن اختلافات موجود ہیں۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک اشارہ، وہ شخص اگر وہ تاجر ہے، اگر وہ دکاندار ہے، اگر وہ کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے، تو ایک ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کاروبار چلے گا نہیں چلے گا، وہ جو ایک تحت شعور میں خوف ہوتا ہے نا، اس خوف کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ یعنی انسان کہتا ہے کہ میں یہاں پر 1,00,000 2,00,000 5,00,000، آج کل تو 1,00,000 2,00,000 سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی میں 10-15 لاکھ یہاں پر لگاؤں، وہ ڈوب نہ جائے۔ جی، جب کسی کا پیسہ ڈوبتا ہے نا، یا اس کا ایک خوف ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے میں بکھر گیا ہوں، یعنی بندہ بکھر جاتا ہے مالی آزمائشوں کی وجہ سے، مالی آزمائشوں کی وجہ سے یا گھریلو آزمائشوں کی وجہ سے انسان بکھر جاتا ہے۔ تو یہ اس بکھرنے کی طرف اشارہ ہے جو تحت شعور میں ایک نیا کام شروع کرنے کی وجہ سے خوف بیٹھا ہوا ہے اور اندیشہ ہے کہیں کچھ نقصان کی طرف۔ اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا جو ہمارے تمام اندیشوں کو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ہمارے اندیشوں اور خوفوں کو، خطروں کو اور جتنے بھی ڈر ہیں ان کو دور کرنے کے لیے وہ پروردگار ہے، اس سے التجا کریں، دعا کریں، انشاءاللہ سب خوف ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔